السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں سیرت النبی سیریز کی چوتھی ویڈیو لے کر۔ دوستو، سیریز کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ان کے اجداد کے بارے میں۔ دوستو، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ تک اللہ رب العزت نے پورے خاندان کو، پورے آباء و اجداد کو پاک اور صاف اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ہر اعتبار سے، شرک سے، شراب سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے، برا سننے سے، بتوں کی پرستش سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسل آنے والی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے آپ تک تمام کے تمام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پوری دنیا کے قبائل میں سے، خاندانوں میں سے بہترین خاندان مجھے دیا گیا، پھر ان پورے خاندانوں میں سے بہترین قبیلہ مجھے دیا گیا، پھر اس پورے قبیلے میں سے بہترین کنبہ مجھے دیا گیا، اور ان میں سے بھی سب سے بہتر میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کے یہ ارشاد فرمانے کے بعد ہمارے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، کوئی شبہ باقی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل رہی ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد رہیں، وہ بالکل ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک تھے۔ دوستو، اب ہم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے فرزند ارجمند تھے، یہ بات ابن ہشام نے بھی لکھی ہے اور بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے، وہ پورے اپنے بھائیوں کے اندر سب سے خوبصورت تھے، سب سے خوب سیرت تھے، سب سے سلجھے ہوئے وہ کام کرتے تھے، سب سے بہترین اخلاق ان کے تھے۔ ان کے اخلاق کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، جس زمانے میں بدکاری، فحاشی اور بد نظری یہ تمام چیزیں عام تھیں، بے حیائی عام تھی، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں راستے سے اٹھاتے نہیں تھے، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے اور وہ اپنا راستہ لیتے تھے، اور دو چیزیں یہ تمنا اپنے دل میں کرتی تھی کہ کاش ایک مرتبہ ہمیں عبداللہ دیکھ لیں، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آتا اور حضرت عبداللہ اس گلی سے، اس کوچے سے، اس راستے سے گزر جاتے۔ تو اتنی پاک دامنی اور اتنی حیادار ان کی نگاہ اور ان کا جو زندگی ان کی تھی، بہت ہی بہترین اور پوتر اور پاک ان کی زندگی تھی۔ یہی تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو خود ان کے والد حضرت عبد المطلب بھی اور باقی تمام لوگ، خاص طور سے ان کے ننیال والے اور مکے کے رہنے والے تمام لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو ایک واقعہ ان کی زندگی کا بہت بہترین اور بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اس کو میں بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے اور وہ میرے مدد کے قابل ہو جائیں گے، یعنی کہ بڑے ہو جائیں گے، تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا، اس کو جو ہے سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ انہوں نے نظر مانی تھی، قربانی دے دوں گا، اس کی انہوں نے نظر مانی تھی۔ جب 10 بیٹے ہو گئے اور سب لائق اور فائق ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ابھی تو ہمیں ہماری نظر پوری کرنا ہے، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ ڈالنے کے بعد جو ہے ان 10 میں سے کس کو ذبح کرنا ہے، کس کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی میں اتفاق سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ سب لوگ مخالفت کرنے لگے کہ عبداللہ کو تو ہم ذبح نہیں کر سکتے، قربان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پورے علاقے کے وہ بہت بہترین نوجوان ہیں اور ان کے اتنے اچھے بیہیویئر ان کا پورے لوگوں کے ساتھ ہے کہ سب آ کر سامنے ٹھہر گئے اور کہا کہ حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ پھر غور و خوض کیا گیا، بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس وقت کے جو علماء تھے اور اس وقت کے جو نجومی تھے ان سے رجوع کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عبداللہ اور 10 اور اونٹوں پر قرعہ ڈالا جائے، اور جب تک حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں پر
قرآن نہیں آتا، جب تک اونٹوں کی چٹ نہیں اٹھتی نہیں نکلتی تب تک جو ہے قرآن ڈالتے جائیں، پھر جب اونٹوں پر قرآن نکلے گی تو حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبد المطلب نے اس رائے کو مان لیا، اس کے بعد قرآن ڈالنے لگے، یعنی کہ جب ایک چٹ میں ہوتا، یعنی کہ ایک تیر میں ہوتا حضرت عبداللہ کا نام، دوسری چٹ یعنی کہ دوسری تیر میں ہوتا اونٹوں کا نام، 10 اونٹ یہ لکھا ہوا ہوتا۔ جب تیر نکالی گئی یعنی قرآن نکالا گیا تو ہمیشہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا گیا، یہاں تک کہ ابن ہشام نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جب تک کہ 100 اونٹ نہیں ہو گئے تب تک حضرت عبداللہ کا نام نکلتا گیا، اور جب 100 اونٹ ہو گئے تب اونٹ کا نام نکلا تو حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کو وہاں پر ذبح کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا۔ یہ بات بھی واضح رکھی گئی کہ وہاں جانوروں اور انسانوں سب کے لیے وہ اونٹوں کا گوشت چھوڑ دیا گیا، جو چاہیں آئیں اور وہ گوشت استعمال کریں۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے پوری قوم نے اور حضرت عبد المطلب نے گویا کہ 100 اونٹوں کی قربانی دی اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کے نکاح کا وقت آیا تو حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ بنو زہرہ کے قبیلے کے سردار تھے، وہب جو تھے بنو زہرہ کے قبیلے کے سردار تھے، اور اس وقت کی بہترین خاتون شمار کی جاتی تھی حضرت آمنہ، ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح طے ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، تو یہ حضرت عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اور حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ بنو زہرہ کے سردار کی جو لڑکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ تو دوستو اس کو میں واضح کر دوں کہ علماء نے یہ بات باضابطہ لکھی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو شریعت تھی اس شریعت پر اللہ کے رسول کے والد اور والدہ قائم تھے، جس کی بنیاد پر وہ دونوں یقینی طور پر جنتی۔ تو ہمیں صاف رکھنا چاہیے عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی کیا، آبا و اجداد حضرت آدم تک جو بھی ان کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی معصیت سے محفوظ رکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔